ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے حالات۔ ام المومنین حضرت صفیہ حیی بن اخطب کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ اول سلام بن مستقم کے نکاح میں تھی، اس کے بعد کنانہ بن ابی حقیق کے نکاح میں آئی۔ ان سے نکاح اس زمانہ میں ہوا تھا کہ خیبر کی لڑائی شروع ہو گئی تھی اور ان کا خاوند قتل ہو گیا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے بعد دیہہ کلبی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک قربانی مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مرحمت فرما دیا۔ چونکہ مدینہ میں بھی دو قبیلے قریظہ اور نذیر آباد تھے اور یہ سردار کی بیٹی تھی، اس لیے لوگوں نے عرض کیا کہ یہ بات بہت سے لوگوں کو ناگوار ہو گئی۔ صفیہ رضی اللہ عنہ کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نکاح میں لے لیں تو بہت سے لوگوں کی دلداری ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہہ رضی اللہ عنہ کو خاطر خواہ عوض دے کر ان کو لے لیا اور ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا۔ اور خیبر سے واپسی میں ایک منزل پر ان کی رخصتی ہوئی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس جو کھانے کی چیز ہو وہ لے آئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس متفرق چیزیں، کھجوریں، پنیر، گھی وغیرہ جو تھا وہ لے آئے۔ ایک چمڑے کے دسترخوان بچھا دیا اور اس پر وہ سب ڈال دیا گیا اور سب نے شریک ہو کر کھا لیا، یہی ولیمہ تھا۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا تھا کہ اگر تم اپنی قوم اور اپنے ملک میں رہنا چاہو تو آزاد ہو چلی جاؤ اور میرے پاس میرے نکاح میں رہنا چاہو تو رہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں شرک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کرتی تھی، اب مسلمان ہو کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اس سے مراد غالباً ان کا وہ خواب ہے جو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا میری گود میں ہے۔ اس خواب کو انہوں نے اپنے خاوند کنانہ سے کہا۔ اس نے ایک تماچا اس زور سے منہ پر مارا کہ آنکھ پر اس کا نشان پڑ گیا اور یہ کہا کہ تو یثرب کے بادشاہ کے نکاح کی تمنا کرتی ہے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ آفتاب ان کے سینے پر ہے۔ خاوند سے اس کا بھی ذکر کیا، اس نے اس پر بھی یہی کہا کہ تو یہ چاہتی ہے کہ یثرب کے بادشاہ کے نکاح میں جائے۔ ایک مرتبہ انہوں نے چاند کو گود میں دیکھا تو اپنے باپ سے ذکر کیا، اس نے بھی ایک تماچا مارا اور یہ کہا کہ تیری نگاہ یثرب کے بادشاہ پر جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ چاند کا وہی یہ خواب خاوند اور باپ دونوں سے کہا ہو یا چاند دو مرتبہ دیکھا ہو۔ رمضان 50 ہجری میں صحیح قول کے موافق انتقال ہوا اور تقریباً 60 برس کی عمر پائی۔ خود کہتی ہیں کہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو میری عمر 17 سال کی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ